صرف ایک دن، صرف ایک وظیفہ اور آپ کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ 10 محرم کا دن ایسا دن ہے جس میں انبیاء کرام کی دعائیں قبول ہوئی، مشکلات دور ہوئی اور غم راحت میں بدل گئے؟ آج ہم آپ کو بتائیں گے ایک ایسا مجرب وظیفہ جو 10 محرم کو پڑھا جائے تو آپ کی دعائیں عرش تک پہنچ جاتی ہیں۔ 10 محرم کو یہ کام کیے جائیں تو سارا سال آپ کے رزق میں برکت ہوگی۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی ویڈیو محرم الحرام کے سب سے عظیم دن 10 محرم کے بارے میں ہے۔ جیسے یوم عاشورہ بھی کہا جاتا ہے، یہ دن نہ صرف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کا دن ہے بلکہ اس دن کی روحانی طاقت اور قبولیت کا دروازہ بھی کھلتا ہے۔ اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو نجات ملی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے خلاصی ملی اور حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی۔ تو کیا آپ اس دن کے روحانی طاقت سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو بس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آخر میں ہم بتائیں گے ایک ایسا خاص وظیفہ جو آپ کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ 10 محرم کی فضیلت، یہ دن روزہ رکھنے کا بہترین دن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عاشورے کے دن کا روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ صحیح مسلم۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، رمضان کے بعد محرم کا روزہ افضل ہے اور فرض کے بعد افضل نماز صلاۃ اللیل یعنی رات کے نوافل ہیں۔ طبیبوں کے طبیب اللہ کے حبیب حبیب لبیب صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان ہے، رحمت نشان ہے، محرم کے ہر دن کا روزہ 1 مہینے کے روزوں کے برابر ہے۔ یہ دن انبیاء کی نجات کا دن ہے۔ عاشورے کے دن 25 اہم واقعات سماعت فرمائیں۔ نمبر 1، 10 محرم الحرام۔ عاشورے کے دن حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبی علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ نمبر 2، اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیے گئے۔ نمبر 3، اسی دن جنت میں داخل ہوئے۔ نمبر 4، اسی دن عرش۔ نمبر 5، کرسی۔ نمبر 6، آسمان۔ نمبر 7، زمین۔ نمبر 8، سورج۔ نمبر 9، چاند۔ نمبر 10، ستارے۔ نمبر 11، جنت پیدا کی گئی۔ نمبر 12، اسی دن حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی علیہ السلام پیدا ہوئے۔ نمبر 13، اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نجات ملی۔ نمبر 14، اسی دن حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی علیہ السلام اور اس کی امت کو نجات ملی اور فرعون قوم صدا غرق ہوا۔ نمبر 15، حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی علیہ السلام پیدا کیے گئے۔ نمبر 16، اسی دن آسمان کی طرف اٹھائے گئے۔ نمبر 17، اسی دن حضرت سیدنا نوح علیہ نبی علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر کھڑی کی گئی۔ نمبر 18، اسی دن حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی ملک کے عظیم عطا کیا گیا۔ نمبر 19، اسی دن حضرت سیدنا یونس علیہ نبی علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا گیا۔ نمبر 20، اسی دن حضرت سیدنا یعقوب علیہ نبی علیہ السلام کی نظر جو ضعیف ختم ہوئی۔ 21، اسی دن حضرت سیدنا یوسف علیہ نبی علیہ السلام کو کنویں سے نکالا گیا۔ نمبر 22، اسی دن حضرت سیدنا ایوب علیہ نبی علیہ السلام کی تکلیف ختم کی گئی۔ نمبر 23، آسمان کا زمین پر سب سے پہلی برسات اسی دن نازل کی گئی۔ نمبر 24، اسی دن کا روزہ پہلی امتوں میں مشہور رہا جو روزہ رمضان سے پہلے فرض تھا۔ نمبر 25، امام الہمام، امام علی مقام، امام عرش مقام، امام تشنیع کام، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادوں اور رفیقین سمیت 3 دن تک بھوکا رکھا اور اسی کے بعد اسی عاشورے کے دن کربلا کے میدان میں انتہائی بے دردی سے شہید کیا گیا۔
یہ دن قربانی اور صبر کی علامت ہے. خاص طور پر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھیوں کی عظیم قربانی کو یاد کیا جاتا ہے. عاشورہ 10 محرم الحرام کے دن گھر والوں کے لیے کھانے میں وسعت کیجیے. احادیث مبارکہ میں بہت سے ایسے اعمال بیان کیے گئے ہیں جن پر عمل کی برکت سے رزق میں برکت ہوتی ہے. ہمیں چاہیے کہ ایسے اعمال اپنا کر رزق میں برکت کے حقدار بنے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عاشورہ کے روز اپنے گھر میں رزق کی فراخی کی اللہ تعالیٰ اسے پورا سال فراخی فرمائے گا. حکیم الامت مفتی احمد یار خان نیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بال بچوں کے لیے 10ویں محرم کو خوب اچھے کھانے پکائیے تو انشاءاللہ تعالی سال بھر تک گھر میں برکت رہے گی. بہتر ہے کہ حلیم کھچڑا پکا کر حضرت سیدنا شہدائے کربلا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ کرے. بہت مجرب آزمایا ہوا ہے اسی تاریخ کو غسل کرے تو تمام سال انشاءاللہ تعالی بیماریوں سے امن میں رہے گا کیونکہ اس دن آب زمزم تمام پانیوں میں پہنچتا ہے. اسلامی زندگی میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. عاشورہ کے دن اسمت سرما لگائیے. سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یوم عاشورہ اسمت سرما آنکھوں میں لگائے تو اس کی آنکھیں کبھی نہ دکھیں. شعب الایمان کی حدیث ہے یہ. عاشورے کے دن 10 نیکیاں. عاشورے کے دن 12 چیزوں کو علماء نے مستحب لکھا ہے. نمبر 1 روزہ رکھنا. نمبر 2 صدقہ کرنا. نمبر 3 نفل نماز پڑھنا. نمبر 4 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا. نمبر 5 علماء کی زیارت کرنا. یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا. نمبر 7 اپنے اہل و عیال کے لیے رزق میں وسعت کرنا. نمبر 8 غسل کرنا. نمبر 9 سرما لگانا. نمبر 10 ناخن تراشنا. نمبر 11 مریضوں کی بیمار پرسی کرنا. نمبر 12 دشمنوں سے ملاپ یعنی صلح صفائی کرنا. جنتی زیور میں یہ کام جو 10 لکھے گئے ہیں 12 کام یہ کرنے کے حوالے سے جنتی زیور جو عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب میں ہے. 10 محرم الحرام کا طاقتور وظیفہ. 10 محرم کی شب کو 4 رکعت نماز نفل اس ترتیب سے پڑھیں کہ ہر رکعت میں الحمدوں کے بعد آیت الکرسی 1 بار اور سورہ اخلاص 3 بار پڑھیں. نماز فارغ ہونے کے بعد 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی جائے تو گناہوں سے پاک ہو جائے گا اور جنت میں داخلہ ملے گا اور بہت زیادہ نعمتیں ملیں گی. جنت میں بہت زیادہ نعمتیں ملیں گی. بہت ہی پیارا وظیفہ کریں. ہمیں اللہ تعالیٰ دونوں جہاں کی بھلائیاں عطا فرمائے, دونوں جہاں کی نعمتیں عطا کرے. محرم الحرام ایک عظیم مہینہ ہے. عاشورہ خصوصاً جس میں امام الانبیاء کے نواسے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا واقعہ مشہور ہے. اس میں کربلا کے میدان میں بے دردی سے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا گیا اپنے رفقا اور ساتھیوں سمیت. بینیفٹ آف دس محرم کے فوائد: دل کو سکون, روح کی تازگی, سال بھر گناہوں کا کفارہ, دعاؤں کی فوری قبولیت, صبر, قربانی اور استقامت کا سبق ملتا ہے. ہمیں اس ماہر محرم میں صبر اور قربانی اور استقامت کا سبق ملتا ہے. ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے. امام حسین اور ان کے بعد میں اہل بیت نے ہمیں سکھایا کہ صبر ہم سے سیکھو. اہل بیت نے جو صبر کیا وہ اپنی بے مثال ہے اور ان نے جو قربانیاں پیش کی ان کی مثال تو ملتی نہیں. اور استقامت دیکھو کیسی مضبوط پہاڑ کی طرح. ہمیں بھی چاہیے کہ جو کام کریں استقامت کے ساتھ کریں. پیارے دوستو, 10 محرم کا دن صرف غم کا دن نہیں بلکہ ایمان کی طاقت, قربانی اور اللہ سے قرب حاصل کرنے کا بہترین موقع ہے. اگر آپ نے یہ وظیفہ دل سے کیا تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور سنے گا. تو کیا آپ اس خاص دن کو یوں ہی گزار دیں گے یا آج ہی اس وظیفے کو اپنائیں گے؟ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک
کریں، شائع کریں تاکہ دوسرے بھی اس دن کی فضیلت سے فائدہ اٹھا سکیں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، کیونکہ ہم لاتے ہیں آپ کے لیے روز اسلامی وظائف اور روحانی معلومات۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اور آپ کی ہر دعا قبول فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوبارہ کسی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔